الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین اما بعد۔ پچھلے ایک ہفتے سے بہت سارے لوگ فون کر رہے ہیں اور ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت یہ بتائیے گھر میں جنات ہے یا نہیں ہے، کیسے پتہ کریں؟ گھر میں جنات کے موجود ہونے کی، گھر میں جنات کے رہنے کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ لگے گا کہ گھر میں جنات ہیں؟ تو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، گھر میں جنات کی موجودگی کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری علامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں جنات ہیں۔ اگر آپ کے گھر سے بدبو آتی ہے، بدبو اچھی ہو یا بری، تو سمجھ لیں گھر کے اندر جنات رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر گھر کے اندر رہنے والے جو ہیں آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، حسد ہے، رنجش ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں گھر کے اندر جنات ہیں۔ اسی طرح چوری ہو جاتا ہے، یا آپ کے گھر کے اندر الماری ہے، اس کے اندر جو لوکر ہے وہاں سے آپ کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جنات کی حرکت ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے کیس ہمارے پاس آئے ہیں کہ گھر کے اندر الماری کے اندر سے، لوکر میں سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، آپس میں گھر والے لڑتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں۔ حالانکہ کئی بار دیکھا گیا ہے اور تجربات سے، مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات چوری کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جنات نے، شیطان نے ایک بار چوری کی ہے، جس کو ایک صحابی نے پکڑا ہے اور اس نے آیت الکرسی کا عمل بتایا۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، جس گھر میں خوفناک چیزیں ہوں یا جنات ہوں، رہتے ہوں اور سامان چوری ہوتے ہوں، تو جنات کو بھگانے کا، جنات کو نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے، اس گھر میں، گھر کے چاروں کونوں میں 7 دن تک لگاتار 7 مرتبہ روزانہ اذان دی جائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، حدیث میں ہے کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں تک بھاگتا ہے، وہاں تک بہت دور چلا جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اذان دی جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے اندر 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھی جائے، اس سے بھی انشاءاللہ جنات چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہے، گھر سے نکلتے وقت، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی جائے۔ گھر میں جب داخل ہوئیں آپ، تو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں، نکلتے وقت سلام کریں۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھیں، بعد کی دعا پڑھیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے، یا کوئی کھانا کھائے لیکن بسم اللہ نہ پڑھے، تو شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا، حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، بالکل سنسان جگہ ہے، خاموش جگہ ہے، وہاں کوئی عبادت نہیں کرتا، اس طرح گھر کو نہ بناؤ۔ اگر آپ کے گھر کے اندر جگہ ہے، زمین ہے، تو ایک کمرہ، ایک جگہ عبادت کے لیے خاص کر لو، اور گھر کے اندر ہمیشہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھا جانا چاہیے۔ اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے، ذکر اللہ کرنی چاہیے، تسبیح پڑھنی چاہیے۔ اگر گھر کی عورتیں ہیں تو صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ جنات گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اور ایسے گھر میں جہاں قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، نماز پڑھی جائے، اسی طرح دیگر عبادات کی جائے، تو انشاءاللہ جنات اس گھر میں نہیں رہتے، اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ جنات کو گھر سے بھگانے کا، نکالنے کا آسان طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، شریر جناتوں کے شر سے، شیطانی حملوں سے، ہر انسان کو روحانی اور جسمانی مرض سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔